کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں ان کو بہت زیادہ ہے کہ ایکچولی شاید پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ ڈائبٹیز کرونک ڈیزیز ہے، سلو ہوتی ہے، پہلے وہ گولیوں پہ بھی ہوتے ہیں، کچھ انسولین پر ہوتے ہیں، ٹائپ 1 ہوتی ہے، ٹائپ 2 ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہیں. تو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ڈائبٹیز آنکھوں کو اثر کرتی ہے. السلام علیکم، میرا نام پروفیسر ڈاکٹر ہما کیانی سہگل ہے اور پروفیشن وائز اپتھلمولوجسٹ ہوں، جس کو آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ آنکھوں کی بیماریوں کی ڈاکٹر ہوں. کوالیفیکیشنز کے معاملے میں نے MBBS یا ڈاکٹری کی ہے فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی سے. اس کے بعد میں نے پھر FCPS کیا اور پھر اس کے بعد کچھ دیر کے لیے ملک سے باہر چلے گئی ٹو ڈو مائی FRCS which is a برٹش یونائٹڈ کنگڈم کی ڈگری ہے FRCS اپتھلمالوجی میں. اس کے بعد واپس آ کے اپنی کام جو جس کے لیے ساری کی ساری اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں یا ڈاکٹری اینڈ آل دیٹ جو کر رہے تھے وہ اس کو سر انجام دینا شروع کیا. پھر اس کے بعد میرا انٹرسٹ اپتھلمالوجی کی ایک اور اسپیشلٹی ہے جسے کہتے ہیں پردے کی بیماریاں، جس کو وٹروریٹنا کہتے ہیں، اور اس کے لیے پھر میں اسپیشلائز کرنے کے لیے امریکہ چلی گئی اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے پھر میں نے اس کی فیلوشپ حاصل کر کے پھر میں واپس دوبارہ آئی. اس کے بعد پھر میں نے ماسٹرز ان ہیلتھ پروفیشنل ایجوکیشن بھی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے کیا، کیونکہ آپ جب پروفیشن میں آتے ہیں تو آپ کو صرف نوکری یا آپ کو صرف پروفیشن میں کلینکل سائٹ پہ نہیں دیکھنا ہوتا، آپ کے ساتھ اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں، کیونکہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ آپ نے پاس آن بھی کرنا ہے. سو اس کو بھی ٹیچ کرنے کے لیے، اس کو بھی ٹرین کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ وہ بھی بہت ضروری ہے. سو آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ان دیٹ. سو فی الحال میں پریکٹس کر رہی ہوں. آئی ایم ڈوئنگ مائی پروفیشنل جو میری خدمات ہیں وہ میں انجام دے رہی ہوں. اینڈ آئی ورک ایز اے پرائیویٹ ڈاکٹر آلسو، اور اپنی جو ہے ان گلبرگ میں اپنی پرائیویٹ پریکٹس بھی کر رہی ہوں اور ریگارڈنگ اپتھلمالوجی اور وتھ اسپیشل پریفرنس، اور یہ کہتے ہیں اسپیشلٹی جو ہے وہ میری پردے کی ڈیزیز کو ہم وٹروریٹنا کہتے ہیں، اس کو بھی ساتھ میں ہینڈل کر رہی ہوں. اچھا، تو کیونکہ ہم نے بات کی کہ میری اسپیشلٹی یا میرا انٹرسٹ جو ہے وہ ہے وٹروریٹنا، جو پردے کی بیماری ہیں، تو اس کے بنا پہ میں تھوڑی بہت شروعات کروں گی پردے کی بیماریوں کے ساتھ. اس کے بعد اپتھلمالوجی کی جو اور فیلڈز ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. سو جو پردے کی بیماریاں ہیں اس میں ایک ایسی بیماری بھی اس کو شارٹ اگر کریں تو پردے کی بیماری میں ایمرجنسیز بھی آ جاتی ہیں، اور جو دوسری ہیں الیکٹیو پروسیجرز بھی آ جاتے ہیں. ایمرجنسیز وہ ہوتی ہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے آپ کو ایک دم آپ کی نظر کمزور ہوگی. میں نے کہا بالکل پہلے ٹھیک ٹھاک تھا اور ایک دم آپ کی نظر مثلا آپ کو 6x6 دیکھنے سے آپ کو بالکل ہی دیکھنا نظر آنا بند ہو گیا. سو اب جب اس کی ایگزامینیشن کی جاتی ہے تو پتہ چلے کہ اگر پردہ اکھڑ گیا ہے تو وہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہے. اس پہ آپ کو ویٹ نہیں کرنا کہ جی ہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں آنکھیں دی ہیں تو انسان بڑا ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جی ایک سے دیکھ رہا ہے، چلو کچھ دن اور انتظار کر لیتے ہیں وغیرہ، وہ نہیں کرنا. سو اگر کسی کا پردہ اکھڑ جائے، ایک دم نظر کم ہو جائے، پہلے وہ بالکل ٹھیک تھا، تو وہ ایک ایمرجنسی بن جاتی ہے اور اس کو دکھانا ہے. اس کے علاوہ یہ ڈائبیٹک آئی کا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں ان کو بہت زیادہ ہے کہ ایکچولی شاید پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ ڈائبٹیز کرونک ڈیزیز ہے، سلو ہوتی ہے، پہلے وہ گولیوں پہ بھی ہوتے ہیں، کچھ انسولین پر ہوتے ہیں، ٹائپ 1 ہوتی ہے، ٹائپ 2 ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہیں. تو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ڈائبٹیز آنکھوں کو اثر کرتی ہے. اور 5 سے 7 سال آف ڈائبٹیز جس کو ہو جائے، یا کہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹکس ہو، وہ بالکل شروع میں بھی کبھی کبھار پتہ نہیں ہوتا کتنے سالوں سے ڈائبٹیز رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کا پردہ جو ہے وہ اثر میں آ جاتا ہے. سو جس سے اگر ان کے گردے پکڑے جاتے ہیں یا دل کے مسئلے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں جو ہیں انوالو ہو جاتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی. یہ پردے کے اوپر خون پھینکنا شروع کر دیتی ہے، خون کی نالیاں بن جاتی ہیں، اور ایک دم اگر خون وہ کمزور نالیوں سے وہ خون نکل کے پردے پہ پھیل جاتا ہے اور اس سے بھی ایک دم نظر کمزور ہو جاتی ہے. تو میں آئی تھنک میرا فرسٹ ٹیک ہوم میسج آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کی نظر بالکل ٹھیک ہے اور بیٹھے بیٹھے جسٹ ون فائن ڈے آپ کو نظر آنا کم ہو جائے، سڈن پروگریسو ہو جائے، اور آپ ڈائبیٹک بھی ہیں یا بلڈ پریشر کے مریض وغیرہ ہیں، تو اپنی آئی کی ایگزامینیشن ضرور کروائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم وقت پہ آپ کی بلائنڈنس ہونے سے بچا لیں. بیکاز اگر ڈائبیٹک پیشنٹس جن کی آئی کی پرابلم ہوتی ہے، اگر اس کو نہ کنٹرول کیا جائے تو یہ بلائنڈ ہو جاتے ہیں. اور اس طرح جو جن کو پردے اکھڑ جاتے ہیں، اگر اس کو بھی وقت پہ ایمرجنسی کے طور پہ ٹریٹ نہ کریں تو یہ بھی لوگ اندھے ہو جاتے ہیں.
सो फिर फाइनेंशियल स्ट्रेसेस, घर की प्रॉब्लम्स, डिप्रेशंस और चीज़ें बहुत आ जाती हैं. तो ये प्रिवेंटेबल चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं वक्त पे. सो अपनी हेल्थ को और अपनी आई की हेल्थ को डोंट टेक इट ईजी. इसको कोई मजाक ना समझिएगा. जब कोई हो तो प्लीज़ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखा के अपनी वक्त पे इलाज करना आपका ज़रूरी है. इसके अलावा एक होती है उम्र के असरात. जैसे हम सब ने बुज़ुर्गों ने, अगर अल्लाह ने हमें इतनी ज़िंदगी दी तो ये तो तब है कि तो अल्लाह की ज़ात जानता है कि कितनी उसने हमें ज़िंदगी दी है. लेकिन ख्वाहिश तो सबकी होती है कि अपने फ़राइज़ पूरे करके इस दुनिया से जाएं, तो उसमें बुज़ुर्गी भी आती है. सो जब इंसान बुज़ुर्ग होता है तो एक कंडीशन जिसे कहते हैं उम्र के असरात. उम्र जिससे आपकी स्किन रिंकल हो रही है, आपके बालों के रंग बदल रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं. इसी तरह आँख के अंदर भी अपने पर्दे के ऊपर जो सेल्स होते हैं वो कुव्वत छोड़ रहे होते हैं देखने की. इसे हम कहते हैं एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, जिसे कहते हैं उम्र के असरात हैं. और इससे पेशेंट जो मरीज़ है वो अपनी सेंट्रल विजन, मीनिंग जो वो देखने की कुव्वत होती है रोशनी पे, रंगों की, और जो प्रॉपर जो होते हैं, जिससे आप कहते हैं कि आपके सामने अगर कोई बैठा है तो जिसको आपको नज़र आ रहा है वो उसको सेंट्रल विजन कहते हैं. वो सेंट्रल विजन को अपना लूज़ कर रहा होता है, मीनिंग उसकी वो कम होती जा रही होती है. और उनको लगता है कि अगर फ़र्ज़ करें आप मेरे सामने बैठे हैं तो मुझे आपकी शक्ल नज़र नहीं आ रही होगी, आगे पीछे जो पेरिफेरी में है चीज़ें नज़र आ रही होंगी, लेकिन शक्ल के सामने धब्बा आ रहा होगा. तो उसको मैकुलर डिजनरेशन कहते हैं. और ये भी उम्र के साथ ये स्लोली हो रहा होता है. सो इससे भी ये भी आपकी जो है ना प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस में एक टाइप आ जाती है. सो आई थिंक टेक होम में आपके पर्दे के लिहाज से कह सकते हैं कि ये 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आपके शुगर के असर आते हैं, आपने शुगर के मरीज़ हैं, आपने ज़रूर दिखाना है. आपको उम्र के साथ बड़े हो रहे हैं तो अपनी एग्जामिनेशन आई की ज़रूर करवाएं. और अगर आपके एनक का नंबर है, आप मायोप से मिलने का आप माइनस नंबर लगाते हैं और आपका एनक का नंबर नहीं रुक रहा, तो वो लोग ज़्यादा ससेप्टेबल हैं कि उनको पर्दा उनका फट सकता है या उखड़ सकता है. तो अगर आपकी विजन पहले बिल्कुल ठीक ठाक थी और अब ख़राब हो गई तो मेहरबानी करके अपने आप को ज़रूर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखा के अपनी एग्ज़ामिनेशन ज़रूर करवाइएगा. इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल, कोई चीज़ क्वेरी या कोई परेशानी या कोई चीज़ आंखों के रिलेटेड आपने कोई बात पूछनी हो या जानना हो, तो आप इजीली बड़े आसानी से मरहम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल जो है उस पर जाइए और वहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए. और आपको आपके वहाँ पे और भी बहुत सी वीडियोज़ से चीज़ें पड़ी होंगी जो आपके सवालों के जवाब आपको वीडियो फॉर्म में भी दे सकती है, और सवालों के जवाब आपको आगे रिप्लाइज भी दे देगी बाद में. अगर जरूरत पड़ी कोई चीज़ ना समझ आए, प्लीज़ गो टू यूट्यूब साइट, सब्सक्राइब करें एंड यू विल फाइंड ऑल द आंसर्स ओवर देयर. अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें.